اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، بس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں قرآن پاک کے کتاب ہدایت ہونے کا بیان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ ہدایت کو قبول کرنے والوں کا، دوسرا منکرین کا، اور تیسرا منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوح سے اپنی توحید کا اقرار کیا اور اپنی عبادت کے لیے کہا، اور پھر قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صداقت کا ذکر کیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آگے تخلیق آدم علیہ السلام اور پھر ان کی خلافت عرضی کا ذکر کیا، جو اللہ جل شانہ کی حکمت میں طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو کہ اپنے زمانے میں ایک عظیم قوم تھی۔ اسے اس وقت اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی۔ اس کے بعد ان خرابیوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی خرابیاں لاتعداد ہیں، مگر ان آیات میں ان کی 40 کے قریب خرابیاں بیان ہوئی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو اور ان کی ناقدری نہ کرو۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو میں نے سب سے آخر میں نازل کیا ہے، اور وہ سابقہ کتب کی مصدق ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا کے جملے کو دوبارہ دہرایا گیا اور اس قوم کو بار بار توجہ دلائی گئی کہ وہ ہٹ درمی، ضد اور عناد کو ترک کر کے حق کو قبول کر لیں، مگر یہ لوگ اپنے باطل عقائد پر اڑے رہے اور پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا انکار کرتے رہے۔ قیامت کے متعلق بنی اسرائیل کا نظریہ درست نہیں ہے۔ شفاعت کے متعلق انہوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہاں سے لے کر آگے دور تک حضور علیہ السلام کی نبوت، آپ کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہے۔ آپ کی معرفت نازل ہونے والی کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت حنیفیہ کے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے،
کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی ملت کے آخری امام ہیں، اور پھر اسی ضمن میں مرکز ہدایت مکہ معظمہ، اس کی تاسیس اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آگے آ رہی ہیں۔ یہاں سے لے کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک ملت ابراہیمی کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ درمیان میں ضمناً اور بھی بہت سے مسائل آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا کریم ان میں رسول بھیج۔ چنانچہ آپ کی نبوت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر بھی آئے گا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ان امتحانات کا بیان ہے جن کے ذریعے اللہ تعالی نے جد الانبیاء علیہ السلام کو آزمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا۔ ابتلا کا معنی امتحان یا آزمائش ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے اچھائی اور برائی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیا تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، ہم کو تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، مگر جس وقت ہمیں راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا ہم صبر نہ کر سکے۔ گویا ابتلا کا معنی آزمائش ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آزماتا تو وہ ہے جسے کسی کی اہلیت یا کارکردگی کا علم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے۔ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ آپ کس حیثیت اور قدر و منزلت کے نبی ہوں گے، اور پھر جس قدر بھی آپ میں اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ تھے۔ تو ان حالات میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آزمائش کی غرض و غایت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کیا جائے۔ امتحان لینے والے کو تو علم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں جن کی بنا پر انہیں بلند مقام حاصل ہوا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ چاہے تو انبیاء علیہم السلام کے امتحان لے لے اور نہ چاہے
تو ایک گناہگار کو معاف کر دے۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے مقام ار میں پیدا ہوئے، جو موجودہ بغداد سے 60-70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس زمانے میں بابل آشوریوں کا دارالسلطنت اور بڑا متمدن ملک تھا۔ یہ شہر کلدانیوں کا پائے تخت بھی رہا، مگر زمانے کی دست برد کے آگے ٹھہر نہ سکا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس کے کھنڈرات سے اس زمانے کی اشیاء نکال نکال کر انہیں عجائب گھروں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کے کھنڈرات ہیں جس طرح ہمارے ہاں ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں۔ اسی طرح کے بعض مقامات سندھ میں پائے جاتے ہیں، جہاں کے کھنڈرات سے پرانی تہذیبوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف بابل تھا، جس کے اب کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں، مگر اپنے زمانے میں یہ بہت بڑا شہر اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں پر کلماتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ جمع کا صیغہ ہے، تاہم مبہم ہے۔ مفسرین کرام بہت سی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے ہوش و حواس سنبھالا اور ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ کیا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں آپ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہ وقت کے ساتھ کشمکش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوائل عمر میں ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ دوسری جگہ آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی۔ چنانچہ آپ نے اپنے مشرکانہ ماحول کا یہ اثر لیا کہ آپ شرک اور کفر سے متنفر ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے کفر اور شرک کی مذمت بیان کرنا شروع کی۔ خاندان، قوم اور بادشاہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تو معمولی سے تنازع ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، اور آپ 50-60 سال تک اپنے ماحول کے سامنے سینہ سپر رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تو آپ کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک مخالف تو پہلے ہی تھے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بتوں کی توہین ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ قوم کے ساتھ تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، یعنی ہمارے معبودوں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی تلافی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ جیسا کہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بہت بڑی مقدار میں ایندھن جمع کیا گیا، اور پھر اسے ایک کھائی میں اچھی طرح جلا کر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے۔ انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی کوئی جزا فضا نہیں کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر معافی کی کوئی درخواست تک پیش نہیں کی۔
بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے آگ میں ڈالے جانے کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارادو بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین، وہ ایک داؤ کھیلنا چاہتے تھے، کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان بدبختوں کو ہی گھاٹے والا بنایا، یعنی ان سب کو ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے، یہ آپ کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ اتنی بڑی آزمائش دیکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو ایک دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کا خاندان ایک بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تحویل میں تھے اور آپ پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اتنی بڑی متمدن سلطنت میں کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا۔ اگرچہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی۔ ہجرت کرنا یعنی وطن اور گھر بار چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو نبی اس کی تعمیل میں ذرا تأمل نہیں کرتا، بلکہ نبی کے ساتھ اگر اہل ایمان کو بھی ہجرت کا حکم دیا جائے تو وہ اس کٹھن گھاٹی کو عبور کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اسی لیے تو والسابقون الاولون من المہاجرین کہہ کر ان کی تعریف فرمائی۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اپنی بیوی اور بھتیجے کے ہمراہ بابل اور عراق کو چھوڑا۔ آپ کو مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا حکم تھا۔ راستے میں شرق اردن کے علاقے میں بحر میت آتا ہے، اس کے کنارے پر بڑے متمدن لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت قائم کر رکھا تھا۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم یہیں قیام کرو اور ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ وہیں قیام پذیر ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کے ہمراہ آگے شام، فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے۔ مصر میں آپ کو ایک اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ جب وہاں کے ظالم حاکم نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو قبضے میں کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس جابر حاکم سے نجات دلائی۔ مصر کے حاکم نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی تھی، اگرچہ وہ لونڈی نہیں تھی مگر اس وقت وہ لونڈی کی حیثیت میں تھی۔
حضرت سارہ نے ہاجرہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی، اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ شام اور فلسطین کے قیام کے دوران حضرت ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام نامی اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خارگی کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، اس بچے اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ آپ نے حکم کی تعویل میں بیوی اور بچے کو ہمراہ لیا اور موجودہ مکہ مکرمہ والے مقام پر پہنچے، جو کہ اس وقت بے آب و گیاہ وادی تھی۔ اس مختصر قافلے کے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور بیوی کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے اور اپنی بیوی بچے کی خبرگیری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں زمزم جیسے بہترین پانی کا انتظام فرما دیا۔ پھر وہاں بنو جرہم قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے۔ اس طرح وہ ویران اور غیر آباد جگہ بستی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ جب حضرت اسماعیل 12-13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس واقعے کی تفصیل بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آئی ہے۔ آپ کو بار بار خواب آیا، آخر آپ نے اس کا ذکر بچے سے کیا۔ بچہ بڑا صابر تھا، اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دیں۔ چنانچہ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے قربانی بھی قبول کر لی اور بچہ بھی صحیح سلامت بچ گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان، مال، اولاد ہر طریقے سے آزمایا، اور آپ اس آزمائش میں پورے اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی پر جو انعامات عطا کیے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ احکام القرآن کے نام سے بہت سے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں حلال و حرام سے متعلق قرآنی احکام کی تشریح کی گئی ہے۔ سب سے پہلی تفسیر امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ حنفی امام ہیں اور ان کا زمانہ 4 صدی ہجری کا ہے۔ ان کے بعد 5ویں صدی میں امام ابو بکر بن العربی ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلق مالکی مسلک سے ہے اور آپ کا وطن معلوف اندلس تھا۔ آپ بھی بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن موجود ہے، اگرچہ انہوں نے خود یہ کتاب نہیں لکھی، مگر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابوں سے متعلقہ تفسیری آیات کو منتخب کر کے علیحدہ کتابی صورت دی ہے۔ آپ 4 صدی ہجری کے محدث اور امام ہیں۔ کشف اور سلوک کے بہت بڑے امام شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے حلال و حرام کے مسائل کے بجائے تصوف پر زیادہ مسائل جمع کیے ہیں۔ موجودہ دور میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی احکام القرآن تالیف کرنے کا خیال پیدا ہوا،
آپ نے اپنے بعض شاگردوں اور مریدوں کو اس کام کی تعمیل کے لیے کہا۔ چنانچہ احکام القرآن کا ایک حصہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا، اور ایک حصہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ الغرض، اس کتاب کے 2 حصے ابھی بقایا ہیں جن کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ تو امام ابو بکر بن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سورہ نجم کی آیت و ابراہیم الذی وفا کا یہی مطلب ہے، کیا تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پورا کر دکھایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آیا انہوں نے پورا کیا، اور اس طرح ہر آزمائش پر پورے اترے۔ آپ نے اپنا سارا مال مہمانوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ شامل ہو جاتا آپ نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی ذرا پسو پیش نہ کیا۔ اپنا قلب ہمیشہ رحمان کے سامنے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام مرحمت فرمایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے اقوال و افعال میں اقتداء کی جائے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امت کے امام ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ تو ملت حنیفیہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ آپ تمام بعد میں آنے والے انبیاء علیہم السلام کے باپ اور جد امجد ہیں۔ الغرض، تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے مجدہ سنایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام یعنی پیشوا بناتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو فوراً درخواست پیش کر دی۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا مولا کریم، جس طرح تو نے مجھے منصب امامت سے نوازا ہے، کیا یہ سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ کیا میری اولاد بھی اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، منصب امامت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظالم اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے منصب امامت عطا کیے جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حصے میں آتا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی وہ نبوت ہے۔ فقہا، محدثین، متکلمین وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آنکھ جھپکنے کے وقت کی مقدار بھی کفر یا شرک کیا ہو تو وہ عہدہ نبوت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس قدر پاک رکھتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خلافت اور حکومت والے جو امام ہیں، ان میں سے بھی جو کوئی ظالم ہے اس آیت کی روح سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کے قابل وہی لوگ ہیں جو عدل و انصاف کو سربلند رکھنے والے ہیں، کوئی بھی ظالم پیشوائی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔